بے شمار رحمت نازل فرمائے۔ خواتین و حضرات، آج 26 جمادی الاول 1443 ہجری اور 31 دسمبر 2021 سن عیسوی کا جمعۃ المبارک ہے اور دیسی مہینے پو کی آج 16 تاریخ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری حاضری اپنے گھر میں قبول فرمائے اور نیک مقصد کے لیے آنے پر اللہ ہمیں اجر نصیب فرمائے۔ میرے قابل قدر بھائیوں بہنوں، گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے یہی سورہ الم نشرح کی تلاوت کی تھی اور اپنا دل، آپ کا دل اللہ کی طرف لگانے کے لیے کچھ واعظ کیا تھا، کچھ نصیحتیں کی تھیں۔ ائمہ دین، بزرگان دین کے اقوال، اعمال، افعال، احادیث اور قرآن کی روشنی میں تو وقت مکمل ہو گیا تھا، باتیں کچھ کرنے کو رہ گئی تھیں جو میرا دل چاہا کہ اس کو آگے جوڑا جائے۔ بات اصل دل کی ہے۔ اللہ تعالی سبحانہ و تعالی چاہتے ہیں کہ بندے کا دل میری طرف لگے اور میں بندے کے ساتھ محبت کروں، اپنی نوازشات اس پر نازل کروں۔ یاد رکھو، بوجھ اٹھانا ہو تو سر اور کندھوں پہ اٹھاتے ہیں اللہ تعالی، فطرت بنائی ہے۔ بازوؤں پہ اٹھاتے ہیں، سر پہ اٹھاتے ہیں، کمر پہ اٹھاتے ہیں بوجھ، اور یہ ہماری کمر کو توڑتا ہے۔ قرآن مجید نے بھی کہا ہے الذی انقض ظہرک، اے پیغمبر ہم نے آپ کے سارے بوجھ اتار کے رکھ دیے جو آپ کی کمر کو توڑ رہے تھے۔ انقض ظہرک، آپ کے بوجھ ہم نے ختم کر دیے، جسمانی بوجھ۔ یہ بوجھ تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، کمر توڑتا ہے، اعصاب کو توڑتا ہے، مگر جب اللہ تعالی نے رحمت نازل کرنا ہوتی ہے، ایمان دینا ہوتا ہے، علم دینا ہوتا ہے، تو اللہ تعالی کندھوں پر نہیں لاتے، سر پہ نہیں رکھتے، بازوؤں پہ اٹھانے کا اس کو انسان کو نہیں کہتے۔ یہ فطرت نہیں اللہ تعالی نے بنائی ہوئی، وہ فطرت ہے کہ دنیاوی بوجھ جسم پر، کندھوں پر، سر پہ، مگر جب دین دینا ہوتا ہے تو یہ بوجھ ایسا بوجھ ہے جو دل پہ اللہ نازل فرماتے ہیں، اور یہ توڑتا نہیں ہے دل کو، یہ جوڑتا ہے۔ یہ اعصاب کو کمزور نہیں کرتا، دل کی وینوں کو کمزور نہیں کرتا، بلکہ دل کی وینز کو مضبوط کرتا ہے۔ اس کی برکت سے جسمانی شفا ملتی ہے، اس کی برکت سے روحانی شفائیں ملتی ہیں۔ یہ میں کچھ جمعے پیچھے بیان کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے شفا فرمایا ہے، اور یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں یا سر پہ نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ نے یہ دل پر نازل فرمایا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین۔ اس قرآن کو ہم نے آپ کے دل پر نازل کیا تاکہ دنیا جہاں کو ڈراؤ سمجھاؤ۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں،
اگر ہم نے بھی یہ قرآن لینا ہے، دین لینا ہے، تعلیمات اسلام لینی ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس لینا ہے، سیرت النبی سے ہم نے کچھ سیکھنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے اپنے دل کو صاف کریں۔ آپ کو پتہ ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ قرآن کا غلاف نہیں ہے دل، کہ جس کو ہم نے لیا، میلا ہو گیا تھا، صابن سے دھویا اور وہ دوبارہ اجلا ہو گیا، چمک گیا۔ نہیں، یہ دل ایسے نہیں دھلتے صابنوں سے، صرفوں سے، یہ دل توبہ سے دھلتے ہیں، یہ دل اللہ کی رحمت سے دھلتے ہیں۔ لاکھ توبہ بھی کرے اللہ تعالیٰ دلوں کو فائدہ نہیں دیتے اگر وہ نہ دینا چاہے، لیکن ایسا اس کا اصول نہیں ہے۔ ویسے جو توبہ دل سے کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول بھی کرتے ہیں، اس کے دل کو اجلا بھی کر دیتے ہیں، لیکن نہ مانے تو نہ مانے۔ نبیوں کی دعائیں جاتی رہے ہیں، اللہ میرے باپ کو بخش دے، ہدایت دے دے، نہ مانے اللہ۔ چچا کے لیے توبہ کی دعا کرتے رہے، اللہ میرے چچا کو معاف کر دے، نہیں، ہدایت نہیں نصیب ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام باپ کے لیے دعا کرتے رہے کہ میں جب تک زندہ رہوں گا ابو تیرے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ آخر پھر اللہ تعالیٰ نے روک دیا، فرمایا بس کر دو، وہ کافر مرا ہے، مشرک گیا ہے دنیا سے۔ تو بھائی اللہ مانے یا نہ مانے، یہ بھی رحمت سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے توبہ کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دروازے پہ آ کے کھڑا کر لیا ہے، ہمیں جھکنے کی توفیق دے دیا، ہمارے منہ سے نکلی ہوئی تسبیحات اللہ محبت سے سن رہے ہیں اور توبہ کے کلمات اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کر رہے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے جو تھے وہ توبہ کرتے تھے گناہوں سے، پھر ساری زندگی اس توبہ کی قبولیت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ جیسے آتا ہے ہمارے اسلاف سے کہ وہ آدھا سال رمضان مبارک کے آنے سے پہلے دعائیں کرتے، اللہ مجھے زندگی دینا، صحت دینا، وہ برکتوں والا مہینہ میری زندگی میں آئے اور میں صحت مند ہوں، میں روزے رکھوں، میں رات کو قیام کروں، میں تیرے لیے دعائیں التجائیں تیرے دربار میں پیش کرتا رہوں، اللہ میری مناجات کو قبول کرنا۔ جب رمضان مبارک آتا وہ روزے رکھتے، اگلے 6 مہینے قبولیت کی دعا کرتے رہتے۔ اور ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ کوئی بھی عمل ہو، جمعہ پڑھ کے جاؤ بھائیو، اس کی قبولیت کے لیے دعائیں کرو اگلا ہفتہ، اگلا پھر جمعہ آنے کے ساتھ دعا کرو کہ اللہ مجھے پھر بھی توفیق عطا فرمانا، اگلے جمعے تک مبادہ پتہ نہیں میں بیمار ہو جاؤں، میں مسجد نہ جا سکوں، میں مصروف ایسا ہو جاؤں، دنیا کے دھندوں میں الجھ جاؤں، دنیا کے فتنوں میں مبتلا ہو جاؤں، میں پریشانیوں میں گر جاؤں جس وجہ سے میں جمعہ نہ پڑھ سکوں۔ اللہ ایسی چیز سے ہمیں محفوظ فرمانا، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا۔ جیسا کہ آج میں آپ کے لیے کچھ موتی لے کے آیا ہوں جو بیان خدمت کروں گا انشاءاللہ الرحمن۔ اگر آپ پڑھ رہے ہیں، نوجوان ہیں، میٹرک کر رہے ہیں، ایف ایس سی کر رہے ہیں، ایم ایس سی کر رہے ہیں، ایم فل کر رہے ہیں، او لیول کر رہے ہیں، اے لیول کر رہے ہیں، آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ڈگریاں لے رہے ہیں، دل کو روک کے سمجھا لو آج ہی، اسکولنگ سے ہی، اسکول کے دور سے ہی، کہ بھئی تو پڑھ کے کیا کرے گا، پڑھ کے کیا کرے گا، تیرا مقصد کیا ہے، پوچھو تو صحیح اپنا مقصد کہ میری پڑھائی کا، میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ یہ ساری ڈگریاں لے کر کیا کرے گا، اگر ہو جاب کر لوں گا تو بس، یہ جاب بھی کوئی بات ہے، ان پڑھوں کو بھی مل جاتی ہے، روٹی کماؤں گا، یہ میں گر سیکھ رہا ہوں دولت کمانے کے۔ یار دولت تو قارون کے پاس بہت زیادہ تھی، شاید آج تک کسی کے پاس آئی ہے یا نہیں اللہ جانتا ہے، جتنی قارون کے پاس دولت تھی، بل گیٹ کے پاس جتنی دولت ہے، دیگر جو دنیا کے مالدار ترین لوگ ہیں جن کے پاس دولت ہے، وہ ایمان سے خالی ہیں، ان کو محمد کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پتہ، اپنے اللہ تعالیٰ کا نہیں پتہ، عقیدہ توحید کا نہیں پتہ، سنت کا
مقصد زندگی کا نہیں پتا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کس لیے تجھے پیدا کیا ہوں ان کو پتہ تک نہیں ہے کہ میں عبادت کے لیے آیا ہوں یا میں کرونا کا شو منتر چھوڑنے کے لیے آیا ہوں. مجھے کس لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، میری زندگی کا مقصد کہ ان کو کچھ پتہ نہیں، بدبختوں کو، بیوقوفوں کو. آپ تو اتنی دولت نہیں کما سکتے. پی ایچ ڈی کر لیں، ایم بی بی ایس کر لیں، ایم بی ڈی ایس کر لیں، آپ جہاں تک بھی چلے جائیں، آپ تو اتنی دولت نہیں کما سکتے. خیال تو یہی ہے میرا. آپ بھی میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ آپ بل گیٹس تک پہنچ جائیں گے، قارون کی دولت کو پالیں گے؟ نہیں پا سکتے آپ. تو اس لیے ضروری ہوا کہ پھر مقصد تو کوئی نہ ہوا ہماری تعلیم کا، ہمارے پڑھنے کا، محنت کرنے کا، سال کھپانے کا. ہاں رک جاؤ پھر، اگر یہی بات ہے تو رک جاؤ. تعلیم سے نہیں روک رہا، نہیں، ذرا رکو، تنہائی میں آؤ. جیسے میں نے پچھلے جمعے کہا تھا، ابن قیم رحمہ اللہ تعالی عنہ کا وہ قول جو گولڈن قول ہے کہ ان فی القلب وحشۃ لا یزیلها الا الانس به فی خلوت، کہ اگر تم نے دل کی وحشت، قبر کے اندھیرے، حشر کی پریشانیاں، دنیا کی مصیبتیں دور کرنا چاہتے ہو تو کبھی اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں بیٹھ کر اس کے ساتھ محبت کی باتیں کرو اور اپنی پیدائش کا مقصد سمجھو. اللہ تعالیٰ کی شان علوی، عالی شان رب کی عظمت کو سامنے رکھو اور پھر اللہ تعالیٰ سے 4 باتیں کیا کرو. وہ خود القاء کرے گا مجھے، آپ کو وہ خود سمجھائے گا، ہماری لائنیں، ہمارے روٹس کو وہ اللہ آپ سیدھا کرے گا انشاءاللہ. ایسے نہیں، تنہائی میں رکھو. کہو میں پڑھوں گا، دولت کماؤں گا، پڑھوں گا، جاب کروں گا، پڑھوں گا، میں مالدار بن جاؤں گا، پڑھوں گا، اچھی نوکری ملے گی، پڑھوں گا، اچھی بیوی مل جائے گی، پڑھی لکھی مجھے عورت مل جائے گی، میں مال جمع کر کے کوٹھی کار لے لوں. یہ سارے مقاصد تو سفلی ہیں بھائی. کبھی آپ نے دیکھا دیہاتی ماحول کو سمجھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں کچھ، تو لوگوں کو تو، بچوں کو تو نہیں پتہ لیکن بزرگوں کو پتہ ہے. جب کوئی گائے کو بھینس کو سودا کرنے جاتا تھا نا تو وہ کیا کرتا تھا، کیا پوچھتا تھا؟ مجھ لینی ہوئے پا کی پوچھ دے سو. کیوں چور صاحب؟ جزاک اللہ. یہ دودھ کنا دین دی ہے؟ ایک ہی سوال ہوتا تھا. یہ سوال نہیں آگے پیچھے گھومو، کسائی کو ساتھ لے جاؤ، تجربہ کار بچڑ کو کہ کنا کو گوشت نکلے گا یہ بچوں ذرا ویکھا. نہیں، گوشت مقصد نہیں ہے. نہ کبھی کسی نے پوچھا ہے یہ گوبر کتنا کرتی ہے 24 گھنٹے میں، یہ کتنے لیٹر پیشاب کرتی ہے. یہ سوال ہی نہیں. سوال اصل دودھ ہے، مقصد دودھ ہے. جب دودھ پورا ہو جائے گا، وہ مقصد پورا ہوگا، وہ چاہت پوری ہوگی تو گوشت ساتھ ہی آنا ہے. گوشت نے کدھر جانا ہے؟ باقی چیزیں ساتھ ہی آئیں گی. جب اصل مقصد ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا تعلیم حاصل کرنے سے ہوگی، دولت بھی آئے گی، نوکری بھی ملے گی، چھوکری بھی ملے گی، سارا کچھ ساتھ مل جائے گا. اللہ کی رحمت سے سب کچھ ملے گا. یہ مقصد پاک کرو. کیا مقصد بناؤ؟ اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے گا، میں اچھا ڈاکٹر بن جاؤں گا، میں اچھا انجینئر بن جاؤں گا، میں اچھا ایک پروفیسر بن جاؤں گا، میں اعلیٰ جاب پہ لگ جاؤں گا، میں فلاں کورس کر رہا ہوں، اس کی باہر بڑی مانگ ہے، اس کا بڑا سکوپ ہے، یہ پاکستان میں بھی ایسے دولت کما سکتے ہیں. پھر نیکی کے کام کروں گا، اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا. مجھے جب زیادہ دے گا رب کریم میں زیادہ صدقہ کروں گا. میں مسجدیں بنواؤں گا، میں مدارس چلاؤں گا، میں قرآن کی خدمت کروں گا، میں رفائی کام، غریبوں کے کام آؤں گا، بیوہ اور یتیموں کے کام آؤں گا. افسر بن کر اللہ کو یاد رکھوں گا. اور یار میں جہالت سے نکل جاؤں گا، اچھی تعلیم حاصل کر کے میں اپنے رب کو پہچانوں گا، میں اپنے اللہ تعالیٰ کی دعوت دوں گا لوگوں کو. تو ساری تعلیم سکول لیول سے لے کر وہ چاہے جرمنی، لندن جا کے ڈگریاں حاصل کر لے، وہ سارا کا سارا دور عبادت بن جائے گا. ڈاکٹر بن کر چاہے 4-4 ہزار فیس لے ایک مریض کو 10 منٹ چیک کرنے کی، وہ ساری عبادت بنے گی. بس یہ ہے بندہ
حاجت کے لیے پھر واش روم بھی جائے گا نا مومن، تو جاتے ہوئے کیا پڑھے گا؟ دعا پڑھے گا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ واش روم حاجت پوری کی، باہر نکلا، دعا پڑھی غفرانک۔ دوسری دعا بھی ہے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ تو اس کا 5 منٹ 10 منٹ واش روم کے اندر بیٹھنا بھی عبادت، وہ بھی عبادت بن گیا۔ گیا گندی جگہ پہ ہے، انسانی حاجت اس نے پوری کی ہے، نہ اللہ کا ذکر کیا، نہ وہاں وضو کیا، نہ کچھ کیا ہے، بس دعا پڑھ کے گیا ہے، مقصد سیدھا ہو گیا۔ اس نے پہچان لیا اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک منٹ کے لیے اپنے سے کنیکٹ کر لیا ہے، اس کا رابطہ اپنی ذات سے جوڑ لیا ہے۔ فرمایا تو نے واش روم جانا ہے تو دعا پڑھنی ہے، جب تو دعا پڑھے گا میں تو اس سے راضی ہو کے وہ وقت، وہ پیریڈ، وہ دورانیہ جو گزرا ہوا ہوگا اللہ کے ذکر کے بغیر وہ بھی ذکر میں لکھ دوں گا۔ سبحان اللہ۔ رات کو سویا ہے، میرے محبوب فرماتے ہیں با جماعت نماز عشاء کی جس نے پڑھ لی اور دعائیں پڑھ کے ذکر کرتا ہوا سو گیا، کوئی تہجد نہیں پڑھی، کوئی اٹھا نہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو نہیں کیا، صبح ہوئی ہے، فجر کی نماز اٹھ کر اس نے با جماعت پڑھ لی ہے، اللہ تعالیٰ رات کا سارا سونا، پورے کا پورا دورانیہ جو یہ خراٹے لیتا رہا اللہ نے عبادت میں لکھ دیا۔ یہ صریح حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس کا عشاء کی نماز رات با جماعت، فجر کی صبح با جماعت جس نے پڑھ دی، اس کا سارا دورانیہ رات کا ٹائم عبادت بن جاتا ہے۔ کتنا مہربان ہے وہ، یہ چاہتا ہے دنیا کا دھندا کرو، موچی ہو جوتے مرمت کرو، لوہار ہو لوہے کا کام کرو، بھٹیاں تباؤ، تم ترخان ہو لکڑی کا کام کرو، جلاہے ہو جو کیا کھیتی باڑی والے ہو وہ کام کرو، جو دکاندار ہو تاجر ہو، کوئی بھی کام گاڑی تم اپنا کام کرتے رہو، بس ابتدا اور انتہا میرے ساتھ رابطہ رکھنا، میرے ساتھ رابطہ رکھنا، بسم اللہ پڑھ کے کام کو شروع کرنا، بسم اللہ پڑھ کے تم دکان کو کھولنا۔ جب تم یہ کام کرو گے میرے نام کے ساتھ ابتدا کرو گے، میں سارا وقت تمہارا عبادت میں لکھ دوں گا۔ سبحان اللہ۔ دعا پڑھی، بیوی کے پاس گیا، حق زوجیت ادا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا یہ پیار، یہ محبت، یہ ملاپ، یہ ملاقات میاں بیوی کی، اس کو بھی پوری کے پورے کو عبادت بنا دیتے ہیں اور اس کا اجر و ثواب دے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مزے اپنے، اجر رب کریم سے۔ صحابہ حیران ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی اجر ہے، یا رسول اللہ اس کا بھی ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل، اگر یہی کام کہیں باہر کرے، گناہ، زنا، بدکاری، تو گناہ ہے یا نہیں؟ جی بالکل گناہ ہے۔ تو فرمایا پھر وہاں اللہ نے روکا ہے اس لیے رک گیا، یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس لیے اس پہ لگ گیا اس کی اطاعت میں۔ تو فرمایا اگر اس کا گناہ ہے رکنے کا تو یہ اللہ کی اطاعت میں چلنے کا اجر و ثواب بھی تو ہونا چاہیے۔ یہ تو حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کرم نوازی سے ہمیں عطا کیا ہے اور ہمیں لینا ہے۔ نیت سیدھی، وہ نہیں شنگرف کھا کے سلاجید کھا کے چلا جائے کہ ہاں میں انج کر دیاں گا تو انج کر دیاں گا، کچھ ثواب نہیں ہوگا۔ کہے میں تو اللہ کی رضا کے لیے، میں تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع، کیونکہ شادی کرنا واجب ہے، نوجوانوں کے لیے شادی کرنا فرض ہے، بیٹیوں کو بیاہنا فرض ہے۔ میں تو اس فریضے کی انجام دہی کے لیے اللہ تعالیٰ کی تابع داری کر رہا ہوں، تو اللہ اس کو خوش ہوتے ہیں۔ سارا کچھ بھی ملا، اولاد بھی ملی، مزے لطف بھی ملے، زندگی خوشحال بھی ہو گئی، خدمت گزار بیوی بھی مل گئی، چاہتے دل کی پوری ہو گئی، ارمان پورے ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا تجھے اجر بھی پورے کا پورا ملے گا، نیک نیتی کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ ہمارے دادا استاد محترم جناب میاں محمد باقر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تمام علماء، تمام اولیاء، تمام ائمہ دین، بزرگان دین پر جو فوت ہو چکے ہیں ان پر بھی رحمت فرمائے، جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحمت کی برکھا نصیب فرماتا رہے۔
انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائی۔ وہ فرمایا کرتے تھے، وہ فرمایا کر، توجہ میری طرف، ہمارے استاد بتا دیں مولانا عبدالرشید صاحب حافظہ اللہ تعالی، کہندے ہو برا، ان کی مواتی سی بولی تھی، او برا اب بکرا رب کو بکرا کھادا ہے نا، گوشت کھادا ہے، یہ اللہ کو ثواب لینا ہے، اسی تد کھان ڈے ہاں، تے کتا خنزیر نہیں کھادا یہ بھی ثواب لینا اللہ کو، اللہ دے کہن تے چھڈیا۔ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں خنزیر کا گوشت بڑا لذیذ ہوتا ہے، انگریز اسی لیے بے ایمان چھوڑتے نہیں ہیں، ہم نے چکھا تک نہیں، ہمارے سامنے جناب ڈش آ جائے، ہم نے دیکھنا بھی نہیں، اللہ کے فضل سے پتہ ہو صحیح ہمیں، تو وہ فرماتے ہیں ہم نے کہنا اللہ بکرا کھاتا ہے دا ثواب دے، تیرے کہن تے کھاتا ہے، خنزیر نہیں کھاتا ہے دا بھی ثواب دے، تیرے کہن تے چھڈیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے شادی کے بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب اللہ چاہتے ہیں۔ ہم نے سمجھ لیا ہے شاید نماز روزہ ہی عبادت ہے، شاید تلاوت کرنا حج کرنا عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے، اور نہیں ویر یہ بھی عبادت ہے، مگر انسان کی ساری زندگی بھی عبادت بن جاتی ہے اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درس لے لے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کا سبق حاصل کر لے۔ نبی پاک نے تو ہمیں بتایا، آپ کی یہی تو سیرت تھی، باش روم جاتے دعائیں پڑھتے، شادی کرتے دعا پڑھتے، شادی سے پہلے استخارہ کرتے، بیگم آئی اس کے پیشانی کے بال پکڑ کے آپ دعا پڑھتے، اس کی بھی دعا ہے، اور پھر جب حق زوجیت کا وقت آتا تب بھی دعا پڑھتے، اس کی بھی دعا ہے۔ میرے بھائیوں شادی کرنا، بچے پیدا کرنا، ان کی تربیت کرنا، بتاؤ عبادت ہے یا نہیں؟ سارے کا سارا کام عبادت ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں بیاہ شادیاں سنت کے مطابق کیا کرو تاکہ وہ عبادت بن سکے۔ یہ منڈوں کی چاہت کے لیے، کڑیوں کی چاہت کے لیے، منڈے دا ماما نہیں مندا، کڑی دا چاچا نہیں مندا، چھوٹے نے یہ پنگا لے لیا، انہیں سارا کم کیتا ہے۔ اور میرے قابل قدر بھائیوں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر تم شادی کو بھی اجر بنانا چاہتے ہو، زندگی کو بھی عبادت بنانا چاہتے ہو، رات دن کو عبادت بنانا چاہتے ہو، تو شادی سنت کے مطابق کرو، ان میں خرافات کو نہ لاؤ، ان میں بری باتوں کو نہ لاؤ، ڈھول ڈمکے کو نہ لاؤ، واجے گاجے کو نہ لاؤ، فوش گانوں کو نہ لاؤ، تم آتش بازی کو ان میں نہ لاؤ تاکہ تمہاری عبادت خراب نہ ہو۔ نماز پڑھتے ہوئے پیٹ کا گیس نکل جائے، وضو ٹوٹ جائے تو ایک پھوسی ماریا، میں معافی چاہتا ہوں سمجھانے کے لیے، ایک گیس نکالنے سے اگر تمہاری عبادت خراب ہو سکتی ہے تو بتاؤ شادیوں کے اندر ہوائی فائرنگ کرنے سے، آتش بازی کرنے سے، کنجریاں نچانے سے، فحشا عورتوں کا رقص کروانے سے، اور ٹھا بم دھماکے کرنے سے کیا تمہاری شادی کی عبادت خراب ہوتی ہے یا نہیں؟ ایک گیس نکل جائے تو نماز خراب کر دی، تم نے تو اتنے بم اور شرلیاں پٹاخے چلائے فضا کے، کچھ نہیں ہوا۔ تم چاہتے ہو اگر پوری زندگی تمہاری عبادت بن جائے، پوری زندگی کا ایک ایک سانس، سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا بات کرنا مسکرانا، اللہ کی قسم مسکرانا یہ بھی عبادت ہے۔ فرمایا تو اپنے بھائی کے چہرے پہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مسکرا کے اس کو ملے، خوشی سے ملے، حال احوال پوچھے، تیرا یہ بھی صدقہ ہے۔ لَتَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ، تیرا بھائی کو دیکھ کر مسکرانا، وہ سمجھے مجھے دیکھ کر یہ مل کر خوش ہو رہا ہے، یہ بھی تیرا صدقہ ہے، یہ بھی تیرا صدقہ ہے۔ میرے بھائیوں سونے جاگنے کی دعائیں ہیں، جب سوتے ہو کیا پڑھتے ہو؟ اللہم بسمک اموت واحیا، دوسری بھی دعائیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر بیٹھ کر فلق ناس پڑھتے، اپنے ہاتھوں کو جوڑتے اور ان میں پھونک مارتے، یوں کر کے آپ چہرے پر، سر پر، جسم پر جہاں تک ہاتھ جا سکتا تھا آپ ہاتھ کو گھما لیتے، پھیر لیتے، پھر آپ سوتے۔ پھر کبھی آپ یہ بھی دعا پڑھتے، اللہم بسمک ربی وضعت جنبی
وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. سبحان اللہ. آپ کو ترجمہ آ جائے تو آپ چھوڑے ہی نہ کبھی دعا کو. بسمک، اے اللہ تیرا نام پاک لے کر میں اپنا پہلو بستر پر رکھ رہا ہوں. وضعت جنبی، تیرے ہی نام سے جب اٹھوں گا، رات ہی نیت اتنی پاک کر لی، جب اٹھوں گا تب بھی تیرا نام لوں گا، پھر بھی دعا پڑھوں گا. کون سی دعا ہے اٹھنے کی؟ الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور. دوسری بھی بہت سی دعائیں ہیں. رات ارادہ کیا اللہ صبح بھی تیرا نام لوں گا اٹھتے ہوئے. ان امسکت نفسی فرحمہا، اگر رات میں مر جاؤں، میری موت کا وقت آ جائے، تیرے پاس میری روح پہنچے، اللہ اس پر رحمت کرنا، اس کو معاف کر دینا. سبحان اللہ. وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا كَمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ. اے میرے اللہ اگر میں صبح اٹھوں خیر سے تو میری روح کو واپس لٹا دے. جب واپس لٹا دے، روحیں رات سب اللہ کے پاس چلی جاتی ہیں. جب صبح میری روح کو تو واپس لٹائے، میری زندگی ابھی باقی ہو تو اس پر پھر بھی رحم کرنا اور حفاظت بھی کرنا، شر سے، فتنوں سے، مصیبتوں سے، اللہ سارے گناہوں سے میری جان کی حفاظت کرنا، دشمن سے بھی، گناہوں سے بھی، ابلیس سے بھی، انسان سے بھی. یہ دعائیں پڑھتا ہے تو ساری رات عبادت بنتی ہے. سبحان اللہ. کہیے سبحان اللہ. نئے کپڑے پہنے ہیں اس کی بھی دعا ہے. آتی ہے نا؟ کس کس کو آتی ہے نئے کپڑے پہننے کی دعا؟ بہت نہیں ہوتی. استاد نہیں تو طالب علم نے ہاتھ کھڑا کیتا ہے. الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی. اے اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں، تو نے مجھے نیا لباس دیا، سونا لباس دیا، دھلا ہوا اجلا ہوا. اے اللہ مجھے لباس عطا فرمایا جس نے میری شرمگاہ کو بھی ڈھانپ لیا ہے اور میری زندگی میں خوبصورتی بھی ہو گئی ہے. میں سونا بھی لگ رہا، ڈریس پا کے، اچھے کپڑے پہن کے، اللہ سوٹڈ بوٹڈ ہو کے میں سونا بھی لگ رہا ہوں. اتجمل بہ فی حیاتی. یہ دعا کر پڑھو، تمہارے کپڑے پہننا بھی تمہارے لیے اجر اور عبادت. مرر دیکھا، شیشہ دیکھا، اپنی صورت دیکھ رہا ہے، سنوار رہا ہے، کنگھی کر رہا ہے، کریم مل رہا ہے. سبحان اللہ. اس کی بھی دعا ہے. آتی ہے؟ کر لو یاد یار، تہاڈی مہربانی. 40 50 ہزار لکھ دا موبائل رکھے آجے وہ دے وچ اینو باڑو، انسٹال کرو، دعائیں یاد کرو. اچھے گروپ سے اللہ کی قسم ان کو اٹیچ ہو جاؤ، وہ تمہیں روزانہ دعا بھیجتے ہیں. اللہ انہیں بہتر بدلہ نصیب فرمائے. ایک گروپ ہے، ہوا تو میرے سے لے لینا اس کا لنک. وہ کہتا ہے اصحاب ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، پہلے ظہر کی نماز ادا کر لیں. میرے بھائیوں عصر کا ٹائم ہو گیا ہے، عصر کی نماز ادا پہلے کر لو. مغرب کی اذان ہو رہی ہے، اس ٹائم میسج آ جانا ہے، مغرب پڑھ لو. اٹھنے کی دعا، سونے کی دعا. جمعہ آتا ہے تو کہتا ہے جمعہ درود کا دن ہے، کثرت سے درود پاک پڑھو، یاد کرواتا ہے. سورہ کہف پڑھو، یاد کرواتا ہے. جمعہ ہے، 10 کام کر کے تم نے مسجد جانا ہے، وہ سارے 10 کام کی لسٹ آ جاتی ہے، وہ پڑھو، وہ کر لو کام. مثلا نہانا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، اچھے کپڑے پہننا، جلدی جانا، پیدل جانا، جا کے خاموشی سے رہنا، یہ سارے کے سارے جمعے کے دن کرنے والے فرائض و کام ہیں، وہ یاد کرواتے ہیں. ان کے ساتھ رابطہ رکھو، تمہاری زندگی قسم سے عبادت بھی بن جائے، سکون بھی بن جائے. ہر کام کی دعا ہے. بیمار پرسی کرو، بیمار کو دیکھ کر دعا پڑھو، وہ بھی دعا ہے. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. جب تم یہ پڑھو گے، میرے پیغمبر کا وعدہ ہے جب تک یہ زندہ رہے گا، جس کی تیمارداری کے لیے یہ گیا ہے، اس کو جو تکلیف لاحق ہوئی تھی، اللہ اس تکلیف سے اس کو زندگی بھر بچائے گا. کرو. اللہ اکبر.
سونے کی دعا، جاگنے کی دعا، کپڑے پہننے کی دعا، بازار جانے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا آتی ہے. کتنی کتنی مرتبہ اپنے گھر جاتے ہیں اور الحمدللہ سکون پاتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اللہ کا شکر ادا ہی نہیں کیا کہ گھر میں داخل ہونے کی دعا کون سی ہے، گھر سے نکلنے کی دعا کون سی ہے. گیٹھ رکھ لو سر تے، معاف کرنا گستاخ نہیں میں تھوڑا، با ادب ہے تھوڑا، مگر محبت سے کہہ رہا ہوں، ہاتھ رکھ لو اتوں دی لنگ دی جائے تو کپڑے دعاواں تے بابا ہی دسیاں نے، بس سانوں انیاں کتوں یاد ہوندیاں. پھر میرے پیارے بھائی، نماز کی کوئی کتاب لے لو، دعاؤں کی کتاب مجھ سے پوچھ لو، کسی عالم سے پوچھ لو، کسی سیانے سے پوچھ لو، دین والے سے، وہ تمہیں کتاب بتا دے، بلکہ لا کے بھی دے دے. حسن المسلم اپنے گھر میں رکھو، یہ ساری دعائیں اس کے اندر موجود ہیں. اوپر دیکھ کے پڑھ لیا کرو، نہ یاد ہو تو ضروری ہے زبانی پڑھنا. اوپر دیکھ کے نکالی، صفحہ دورہ کیا، رات کو یہ دعا پڑھنی ہے، صبح اٹھ کے یہ دعا پڑھنی ہے، کھول کے پڑھ لو. سبحان اللہ، تم کامیاب ہو گئے. بازار میں جانے کی دعا ہے، جو دوسرا کلمہ پڑھتا ہے بازار کے اندر، اللہ اس کو 1,00,000 نیکی عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. ہمیں بازار کیا، ہمیں تو واش روم کی دعا بھی نہیں آتی. اللہ ماشاء اللہ، سیکھو یار. جنت جانا ہے، ساری زندگی عبادت. تمہارا میرا کھاتا کھلے، اللہ کرے ہم عمل کریں، کہو آمین. کھاتا کھلے قیامت کو، صبح سے لے کر شام تک ساری. اور یار جمعہ دیکھو فرمایا ہے، ایک جمعہ پڑھتا ہے انسان اور دوسرا جمعہ آ کے پڑھتا ہے ہفتے کے اللہ کی قسم یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ قرآن پکڑ کے کہتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا دوران جمعہ جتنے اس کے گناہ ہوئے ہوں گے، اگر پاک نیتی سے خلوص سے یہ ایسے جمعہ پڑھے اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے آئے جائے عمل کمائے، اللہ تعالیٰ پچھلے سارے 7 دنوں دے گناہ معاف کر دیتے. ساری ہفتہ عبادت بن گیا. اور کیا لینا ہے؟ گھر سے نکلے پڑا بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. گھر میں داخل ہوا، اس نے قدم رکھا بسم اللہ کہہ کر گھر کے اندر، اور دعا پڑھتا ہے اللہم، اے میرے اللہ، میں تیرا نام لے کر گھر کے اندر داخل ہو رہا ہوں. اللہ اکبر. تیرا نام لے کر نکلتا ہوں، تیرا نام لے کر داخل ہوتا ہوں. اللہ پاک گھر میں داخل ہونا پورے کا پورا عبادت بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. بھائیو، ہر کام عبادت تم بنا سکتے ہو قسم سے، حتیٰ کہ مرنے کی بھی دعا ہے. ہاں، مرنا ہو نا وہ تو بھی دعا پڑھ لینا، اللہ نصیب فرمائے. آندی جی دعا، مرنے کی دعا آتی ہے؟ اچھا مرنا ہی نہیں، دعا کیا؟ بتاؤ کون سی دعا ہے یار مرنے کی؟ چپ کرو جی تسی. ہاں جی، حضرت شیخ بولے ہیں صحیح مسلم شریف کے اندر، من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو. لا الہ الا اللہ مرنے کی دعا ہے، ہر وقت پڑھتے رہا کرو، یہ افضل الذکر ہے، اس سے بہتر ذکر کوئی نہیں ہے. پڑھتے رہا کرو. اللہ کی قسم میں تو گھر سے نکلتا ہوں جب یاد رہتا ہے، کب بھول بھی جاتا ہے بندہ بشر، اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے. تو میں پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کہ اللہ اس سفر کے اندر بھی اگر ہماری موت آ جائے تو میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہوں. اسی لیے اچانک موت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. دھڑن سے کچھ دھماکہ ہوا، پرخچے اڑ گئے، یہ پڑھ ہی نہیں سکا لا الہ الا اللہ. ہم تو سمجھتے نا اچانک موت کو نبی علیہ السلام نے پناہ، ہاں جی پناہ مانگی ہے، پناہ مانگی ہے. بھی کس لیے پناہ مانگی ہے؟ اچھا کہ نو یہ ہوئی جی کوئی نصیحت نہیں کر سکیا، کوئی توبہ نہیں کر سکیا، نصیحت نہیں کر سکیا، کسی نے دس نہیں سکیا کدے کو کی لینا کنو کی دینا. ہم تو سمجھتے ہیں شاید اس لیے اچانک موت سے پناہ ہے. نہیں بھائیو، مرنے کی دعا نہیں پڑھ سکا، اچانک موت آ گئی، اس کو کلمہ نصیب نہ ہو سکا تو اللہ اکبر. اپنی جو ہے نا روح کو ادھر کو چلاؤ، طبیعت کا میلان ادھر کو بناؤ
تاکہ میں اور آپ اللہ کے ہاں معافی کے لائق ہو جائیں، بخشے جائیں، ہمیں نفع ہو زندگی کا، ہماری زندگی بیکار نہ ہو، ہماری زندگی کے صفحات خالی بھی نہ جائیں۔ بعض کے تو صفحات ہوتے ہیں نا، نیکیاں 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 نیکیاں، سبحان اللہ۔ بعض کے ہوتے ہیں اے بھی ویلا ہے، ایتھے بھی کچھ نہیں، اے بھی ہے صاف ہی پی ہے کافی ساری، سارا رجسٹر چٹا ہے، سفید کاغذ خالی۔ تو کئی بد نصیبوں کے کالے گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ ہر صفحے پر، استغفر اللہ۔ یہ تین کیٹیگری ہیں۔ بعض نیکی بھی نہیں کرتے، گناہ بھی نہیں کرتے، وہ خالی زندگی گزار دی بھائی اس نے۔ ان سے بہتر ہے جو گناہ کرتے ہیں، پاپ کرتے ہیں، یہ لوگ خالی زندگی، ان سے بہتر ہے۔ اگر تم ان کو بھی بھرنا چاہتے ہو نیکیوں سے، تو اس کے لیے جو طریقہ میں بتا رہا ہوں وہ رسول اللہ کی زندگی اور سیرت پاک کا درس ہے، اس کو لو۔ ہر وقت دعائیں پڑھو، صبح شام کے اذکار کرو۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو ہر وقت ہر لمحہ کے لیے اللہ سے جوڑ دیا۔ مسجد میں آئے دعا پڑھی، اللہ سے تعلق جڑ گیا، مسجد سے نکلے دعا پڑھی، باہر گئے تو وہ تعلق باہر والا بھی اللہ سے جڑا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ مکمل سوتے جاگتے دعائیں پڑھنے والے خراٹے بھی لیتے ہیں اور ثواب بھی کماتے ہیں اپنے اللہ تعالی سے۔ گھر سے نکلے، باہر گئے، جدھر گئے، جو کام کیا، خریداری کی، سودا بیچا، منڈی گیا، کاروبار کیا، ساری عبادت بن گئی۔ یقینی بات ہے۔ اور اللہ نے گاڑی میں بیٹھو تب بھی جب چابی لگاؤ نا، دعا پڑھو، بسم اللہ توکلت علی اللہ سبحان الذی سخر لنا، آخر تک بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ پھر درود پڑھو، پھر دعائیں پڑھو، استغفار کرتے رہو۔ تمہارا گاڑی چلانا بھی عبادت، اللہ اس کی حفاظت بھی کرے گا۔ گھر سے نکلے، گھر میں گئے، اللہ خیر سے لے جانا منزل پر۔ اللہ کہتے ہیں بندے تیری دو منزلیں ہیں، ایک تیرا مقصد دنیا کا ہے، گھر ہے یا کاروبار ہے، دفتر ہے، جہاں بھی تو جا رہا ہے، ایک تیری وہ منزل ہے، یہ بھی خیر سے کر دوں گا۔ ایک تیری منزل جنت الفردوس ہے، وہ بھی اس کی برکت سے خیر سے کھل جائے گی۔ دونوں جگہ تجھے میں پہنچاؤں گا، تجھے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سارا سفر عبادت بنا دوں گا۔ کہو سبحان اللہ۔ کچھ ڈرائیور ہے وہ اپنا بیٹھ کر سٹیئرنگ پہ وہ دعائیں شروع کر دیتے ہیں، خیر مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، پھر تلاوت کرتے ہیں۔ بعض ہیں کیسٹ لگا دیتے تھے، آج کل تو موبائل کنیکٹ کر دیتے ہیں، تلاوت لگ گئی۔ بعض بے نصیب ہیں وہ قوالیاں لگا دیتے ہیں، وہ گانے گندے لگا دیتے ہیں، وہ فحاشی گناہ کے کام وہ چلاتے رہتے ہیں، لوگوں کو بھی گناہ گار کرتے ہیں اور خود بھی گناہ گار ہوتے ہیں، یعنی ان کا گناہ بھی اپنے سر لے لیتے ہیں۔ کچھ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، منزل پہ جاتے ہیں، الحمدللہ اللہ خیر سے پہنچ گئے ہیں، الحمدللہ اللہ خیر و عافیت سے پہنچ گئے، ان کا یہ سارے کا سارا سفر بھی عبادت بن جاتا ہے۔ یہ ہے درس سیرت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے۔ آپ سواری پر بیٹھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سواری پر بیٹھے، رکاب میں پیر رکھا، پاؤں رکھا، اوپر اونٹنی کے چڑھنے لگے، دیکھا دعا پڑھی بسم اللہ، پھر آسمان کی طرف دیکھا ہنس پڑے، پھر دعا پڑھی، اس کے بعد اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، فرمایا میں کیوں آسمان کی طرف دیکھ کے ہنسا ہوں، تمہیں پتہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں نہیں پتہ۔ فرمایا میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ اکبر کہا، بسم اللہ کہا، اللہ اکبر کہا، سواری کے رکاب میں پاؤں رکھا، اوپر چڑھتے ہوئے آسمان کو دیکھ کر پڑھتے اور پھر ہنسے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم بھی دیکھ رہے تھے منظر، آپ کی طرح چپ تھے۔ آپ نے خود ہی ہمیں پوچھا یار مجھے پوچھتے کیوں نہیں ہو، میں کیوں ہنسا ہوں، کیوں میں نے یہ کلمے بولے اور کیوں میں آسمان کو دیکھ کے ہنس پڑا؟ یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتا، آپ بتائیں۔ آپ نے فرمایا جب میں نے یہ کلمے پڑھے، اللہ کا نام لے کر سواری پر پاؤں رکھا، میرا اللہ وہ اپنا نام پاکیزہ سن کر آسمان پہ ہنس گیا تھا، اللہ ہنس پڑے تھے، میں نے اللہ کی طرف دیکھا، میں بھی ہنس پڑا، اللہ تو خوش ہو گیا اپنے بندے پر، میری خوش نصیبی کی انتہا یہی ہے۔ اس لیے سواری پر بیٹھتے ہوئے دعائیں پڑھا کرو، یہ درس سیرت ہے۔ قابل قدر بھائیوں،
पसंद अपनी अपनी, कहते हैं ना, पसंद अपनी अपनी, नसीब अपना अपना, गाड़ियों के पीछे भी लिखा होता है। तो ये भी लिख देना चाहिए, कोई मज़ायक़ा नहीं है, पसंद अपनी अपनी, जन्नत दोज़ख अपनी अपनी। जो कवालियाँ लगाएगा, गाने लगाएगा, फाशी लगाएगा, उनमें दिल परचाएगा, उसके लिए अल्लाह माफ़ फरमाए, उसको भी हिदायत दे। जो कुरान की तिलावत लगाएगा या जिक्र करता हुआ आएगा जाएगा, वो जन्नत कमाएगा। है एक ही फिजा में परवाज, उनके अल्लामा ने कहा था, इसको थोड़ा सा बदल के कह सकते हैं, एक ही सड़क पर परवाज दोनों की, करगस का जहां और शाही का जहां और। मोमिन का सफर सड़क और है, और काफिर का या बेनसीब बदअमल का और है। उनकी मंजिल अपनी, उसकी मंजिल अपनी, उसका नसीब अपना, इसका नसीब अपना। वो जन्नत कमा रहा है, ये गुनाह बना रहा है, अस्तगफिरुल्लाह। इसलिए अलर्ट हो जाओ। हमने दुआ पढ़ के, बिस्मिल्लाह पढ़ के गाड़ी चलानी है, ये आहद कर लो, पक्का भूलना नहीं है। बीवी को कहो, बच्चों को कहो कि अगर मैं भूल भी जाऊं तो तुमने मुझे याद करवा देना है, कि दुआ पढ़ लें एक दूसरे को। मैं अल्हम्दुलिल्लाह से, मेरे साथ बच्चे होते हैं, चाहे गाड़ी को और भी चला रहा हो, मैं कहता हूँ भी दुआ पढ़ लो सारे। दोस्त भी होते हैं, उनके साथ भी सफ़र करना होता है, मैं कहता हूँ भी दुआ पढ़ लो पहले सारे। कोई बंदा याद करवा दे। अगर कोई मेरे जैसा कमज़ोर भूल भी गया है तो दूसरे को याद है, वो याद करवा दे। खाने पे बैठो, कहो जी बिस्मिल्लाह, ऊँची पढ़ लो जी। मैं तो कहा बिस्मिल्लाह पढ़ लो, तुझे गुस्सा कर लोगे। बस होते हैं मुअज़्ज़ज़ काबिल एहतराम, वो कहते हैं सानू सबक पढ़ाउण डे आए, तो ऊँची आवाज़ में पढ़ दो बिस्मिल्लाह, खाना शुरू कर दो, उसको पता चल जाए बिस्मिल्लाह पढ़नी। अगर बच्चे हैं आपके तो उनको कहो बेटे बिस्मिल्लाह पहले। एक बच्चा आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ खाना तनावल फरमा रहे थे, वो आया भागता हुआ, उसने भी आके खाने में हाथ डाला, आपने यहाँ से पकड़ लिया, यहाँ से पकड़ लिया उसके गुट से। फरमाया बेटे पहले कह बिस्मिल्लाह। उसने कहा बिस्मिल्लाह, आपने वही हाथ उसके अंदर रख दिया खाने के अंदर। फरमाया ले अब खा। सुभान अल्लाह। क्योंकि शैतान खाना खाता है, वो रास्ता बना लेता है। 10 बंदे मिलके खा रहे हैं, सब ने बिस्मिल्लाह पढ़ी है, शैतान को कोई रास्ता को रखना, कोई राह नहीं मिली उसके घुसने की, खाना खाने की। एक भूल गया बिस्मिल्लाह, वो उसकी बगल के नीचे से आ जाता है, कहना इत्थों दी राह है भाई, चोरी करता, वो खाना खाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो हर काम में दुआ है, ना कोई दुआ आती हो तो बिस्मिल्लाह कह दिया करो। लो ये भी मैं नुस्खा दे जाऊँ आपको। कोई दुआ नहीं आती, गाड़ी पे बैठने की, चलाने की, बाजार में जा, आप बिस्मिल्लाह पढ़ लो, ओ ये भी दुआ है। हर काम की चाबी है ये, हर काम करते हुए ये पढ़ लो। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह कहकर सीट पर बैठो, बिस्मिल्लाह कहकर चाबी लगाओ मेरे प्यारे भाइयों, बिस्मिल्लाह कह कर गल्ला खोलो, बिस्मिल्लाह कह के पैसे निकालो, बिस्मिल्लाह कह के उसके अंदर डालो, गाहक देता है पैसे, बिस्मिल्लाह कहकर किसी को दो, बिस्मिल्लाह कहकर किसी से वसूल करो, अल्लाह पाक की रहमतें होंगी। कसम से मुझे याद है एक बाजी थी, एक मोहतरमा थी, मैं तो बहुत छोटा बच्चा था जब मैं हिफ्ज़ किया करता था, तब घरों के अंदर रोटियां लगी होती थी। एक बड़ा आदमी था, तालिब इल्म, हमारी ड्यूटी थी कि अभी बड़े तो घर नहीं जाएंगे, छोटे बच्चे उनकी जो है ना रोटी लाया करेंगे। तो मैंने घर में जाना, वो अल्लाह ज़िंदा है तो उस पर रहमत करे, उसके मियाँ पर रहमत करे, फौत हो गई तो उसको तब भी रहमत करे, दुआएं हैं, कह दो आमीन। उसने कहना अच्छा बिस्मिल्लाह। जब मैं जाता उसने कहना बिस्मिल्लाह, उठना। मैंने कहा बाजी रोटी पक गई, मैं अभी बेटा पका देती हूँ, अभी बेटा पका। बे औलाद थी बेचारी तब तक, तो जो मुझे याद है। अब मुझे कसम से भूलता नहीं है, उसने उठना, आटा गूंदा होता था, तवा लेना, उसका तरीका ये था, सबसे पहले टूटी के नीचे रखना, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, 3 लपे उस पर डालना, उसको धोना, चूल्हे पर रख देना। फिर उसने पेड़ा लेना, बिस्मिल्लाह कहकर काटना और उसको बेलना, उसकी रोटी बिस्मिल्लाह, फटाफट पका के, उसने गैस होता था, फटाफट पका के बिस्मिल्लाह, ये ले जो बेटा, पक गई रोटी। खुश हो के देने, दीन वालों को खाना खुश हो के खिलाना। तो ये बिस्मिल्लाह याद रख लो हर काम से पहले, ताकि तुम्हारा राबिता अल्लाह ताला से कभी टूटने ना पाए। अल्लाह की रहमतें मुझ पर और आप पर हों। ख्वातीन भी ऐसे मेरी बाजियाँ बहनें किया करें।
بسم اللہ کہہ کر آٹا لو، بسم اللہ کہہ کر فریج کھولو، بسم اللہ کہہ کر توا رکھو، بسم اللہ کہہ کر تم گھی لگاؤ، بسم اللہ کہہ کر تم کسی کے آگے رکھو، بسم اللہ کہہ کر ہی کھانے والے کھائیں تو انشاءاللہ خیر کے دروازے نہ کھلیں گے تو اور کیا ہوگا؟ برکتیں رحمتیں ہوں گی قسم سے، اور تمہارا کنیکٹ اللہ سے مسلسل رہے گا، مسلسل تم اللہ سے رابطے میں رہو گے۔ کون سی دنیا ہمیں لوگ سناتے ہیں حافظ جی دعا کرنا نیک آدمیوں، بھائی نیک نکتے کو نہیں ہے، میں غلط فہمیاں دے وچ نہ پینا، سیدھی بات ہے کہ اللہ بنا دے، متمنی ضرور ہے ہم نیک آدمیوں جی، میں صرف کاپی کر رہا ہوں، نیک آدمیوں جی اسی تے سارا دن دنیا دے بکھیڑیاں دھندیاں چ جھوٹاں چ گناہاں چ پے رہنے ہیں، تسی ہر ویلے مسجد پڑھاؤندے رہندے ہو، پڑھتے رہندے ہو، حدیث پڑھتے ہو، قرآن پڑھاتے ہو، تم نیک آدمی ہو یار۔ کاروبار کرتے ہوئے، لین دین کرتے ہوئے دل اللہ تعالیٰ سے جوڑ کے رکھو، تمہارے سارے کاروباری عبادت بن جائیں گے، تمہارا سارے کا سارا اللہ کی قسم دکان کھولنا، فیکٹری چلانا، ایک ایک کام تمہارا عبادت بنتا رہے گا۔ تم بھی نیک بن جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو۔ کیوں نہیں تمہاری زندگی اور تمہارے کاروبار عبادت بن سکتے؟ مسجد میں آتے ہو عبادت کی نیت سے آؤ، شرارت کی نیت سے تو ویسے ہی نہیں آنا چاہیے انشاءاللہ، اور آپ آتے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح میں قائم رکھے، کہو آمین، کہو میں گھر سے جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں، میں دین سیکھوں گا، وہاں پہ کوئی دین کی باتیں مجھے ملیں گی، نیک نیتی لے کر آؤ، کوئی مسائل سنوں گا۔ اللہ کی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ نیت لے کر مسجد میں آتا ہے جمعہ پڑھنے کے لیے یا نماز پڑھنے کے لیے، درس سنوں گا، باتیں سنوں گا، مسائل سیکھوں گا، دین کا پتہ چلے گا، میرے بچوں کو بھی دین کا پتہ، ان کو ساتھ لے کر میں جاؤں گا، تو جب تم گھر سے نکلو گے فرشتے اپنے پر تمہارے پاؤں کے نیچے بچھائیں گے، دریاؤں کی مچھلیاں تمہارے لیے دعائیں کریں گی پانی کی تہوں کے اندر۔ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ زمین کے سوراخوں میں رہنے والے کیڑے مکوڑے اور گھنے جنگلوں میں رہنے والے درندے ایک ایک تمہارے لیے دعا کرے گا، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس پہ رحمت فرما۔ یہ نیک نیتی سے جا رہا ہے تو گھر سے نکلنا بھی عبادت ہو گیا، نیک نیتی سے آنا ہے، بس سارے کام عبادت۔ اخلاص شرط ہے بھائی، اخلاص، بس اخلاص شرط ہے۔ جب تم میں اور میں اخلاص سے رہیں گے اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تو بڑی برکتیں ہوں گی، بڑی رحمتیں ہوں گی۔ میں اور آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ کس قدر اللہ تعالیٰ ان بندوں پر راضی ہوتا ہے جو اخلاص کے پیکر ہوتے ہیں۔ میں ایک دو واقعہ سناتا ہوں۔ محمد بن منکدر بہت بڑے محدث ہیں، احادیث کے راوی ہیں، اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اخلاص کا میں نے پچھلے جو میں ترجمہ بتایا تھا کیا تھا؟ خالص کرنا، سبحان اللہ، خالص کر لینا، ملاوٹ، کمزوری، میل دور کر دینا۔ خالص سونا سمجھ لو، بھٹی میں ڈالنا، اس کی میل دور کر دینی، نیاریے نے خالص کر دینا، اے لو جی خالص سونا جی، پیور 100%۔ اپنے عمل کی میل تک نہ رہنے دو، ملاوٹ تو دور ہے، میل بھی نہ اس پر آئے، وہ کام کرو۔ امام محمد بن منکدر محدث کبیر کہتے ہیں میں مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک مسجد میں تھا۔ ان دنوں کی بات ہے کہ قحط پڑا تھا، تو حاکم وقت نے نماز استسقاء کا کہا، نماز استسقاء باہر نکل کے پڑھو بھائی۔ نماز استسقاء پڑھی، بڑی دعائیں کی، مگر ہوا یہ کہ دن گزر گیا، ایک دو بارش نہ ہوئی۔ میں مسجد کے اندر تھا، رات اللہ کی عبادت میں بھی کرنے کے لیے اٹھا، تو وہاں ایک بندہ میرا ناواقف وہ دعا کر رہا ہے، دوسرے پاس طرف بیٹھا ہوا دعا کیا کر رہا ہے؟ کہتا ہے اللہ تیرے بندوں نے نماز استسقاء پڑھی ہے کل کی، تو نے بارش نہیں دی، پتہ نہیں اللہ تو ناراض ہے یا ہمارے صبر کو آزما رہا ہے۔ اللہ تیرے بندوں نے، سارے مدینے والوں نے مل کے دعائیں کی ہیں، ترلے مارے ہیں، بارش نہیں ہوئی، میں تجھے قسم دیتا ہوں تیری ذات کی کہ بارش ضرور دے دی، میں تجھے قسم دیتا ہوں اللہ کہ بارش نصیب فرما۔ امام محمد بن منکدر کہتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، میں نے دیکھا کہ اس کے یہ لفظ کہنے کے معنی ہی بادل آنا شروع ہو گئے اور برسنا شروع ہو گئے، سبحان اللہ۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اللہ کا بندہ سجدے پڑھ کے رو رہا ہے،
باقی رات روتا رہا ہے، یہی مسلسل کہے جا رہا ہے کہ اے میرے اللہ تو بڑا مہربان ہے، اے میرے اللہ تو نے میری دعا قبول فرما لی، اے اللہ مجھ ناچیز کی قسم بھی تو نے پوری کر دی، مجھے حق تو نہیں تھا مگر میری محبت تھی، میرا ایک انداز تھا، تو نے اللہ قبول فرما لیا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ ساری رات دعا کی قبولیت کا شکر ادا کرتے ہوئے روتا رہا۔ میں نے کہا یار یہ کمال کا بندہ ہے، اس کی اللہ نے ایسے چٹکی میں دعا قبول فرمائی ہے، یہ تو بڑا لائق آدمی ہے، چلے میں ملتا ہوں، دن چڑھتا ہے، اس کو جب بھی پاؤں گا بغل گیر ہو کے ملوں گا۔ مگر میں نے دیکھا کہ اذان سے کچھ منٹ پہلے یہ مسجد سے باہر نکل گیا۔ میں حیران تھا کہ اذان کے وقت یہ نکل گیا، اب تو نماز پڑھ کے ہی جاتا، یہ کیا ہوا؟ میں انہی سوچوں میں تھا، اذان ہوئی بارکیف، لوگ مسجد کی طرف جوق در جوق آنا شروع ہو گئے، اور یہ بندہ بھی ان بندوں کے اندر مسجد میں آ رہا ہے۔ میں نے پہچان لیا کہ یہ آ گیا واپس۔ کہتے میں سمجھ گیا کہ یہ بندہ نہیں دکھانا چاہتا لوگوں کو کہ میں رات تہجد پڑھتا رہا ہوں، رات عبادت کرتا رہا ہوں، یہ واپس چلا گیا۔ لوگوں نے کہا جیسے باقی فجر کی نماز کے لیے نمازی آ رہے ہیں، میں یہ بھی آ گیا ہے۔ اپنے عمل کو چھپانے کے لیے، اخلاص کے لیے، ریا سے بچانے کے لیے اس نے یہ کام کیا۔ نماز پڑھی، نماز کے بعد یہ اپنے گھر کی طرف چلا۔ کہتے میں نے بھی جوتا پکڑا اور اس کے پیچھے کہ میں اس سے دوستی کرتا ہوں، اس سے ملتا ہوں، اس سے تعارف پاتا ہوں، اس کا کیا نام ہے؟ خیر میں اس کے گیا، وہ اپنے گھر میں جھونپڑی سی تھی، اس میں جا کے داخل ہوا، کچی سی کلا جھونپڑی خیمہ ٹائپ، وہ داخل ہوا۔ میں نے بھی آواز دی، سلام کیا، واپس پلٹا۔ میں نے کہا میں آپ کو ملنا چاہتا ہوں۔ حیران سا ہوا، مینو کا دل ملنا آیا، حیران سا ہو کے نا آ جاؤ۔ کہتے میں نے اس کا دیکھا نا ساز و سامان، تو مجھے لگا یہ موچی ہے، یہ لوگوں کے جوتے مرمت کرتا ہے، اللہ کا بندہ۔ ہائے، کہتا ہے کس لیے ملنا چاہے، کوئی جوتا مرمت کروانا ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں نے جوتا نہیں مرمت کروانا، میں رات آپ کو کے ساتھ گزاری ہے، آپ بڑے نیک آدمی ہیں، بڑے پارسا آدمی ہیں، آپ کی دعا اللہ نے قبول کی ہے، میں چاہتا تھا کہ آپ کا نام پوچھوں، آپ سے تعارف پاؤں، آپ کے گلے ملوں، اپنے لیے بھی دعا کا کہوں۔ وہ خوش ہونے کے بجائے اس کا چہرہ بگڑنا شروع ہو گیا، الٹا کئی بابے بڑے قبولیت والے ہوں جے پر ہوں کوڑے جے، اس واسطے سے انہوں نے برا نہ سمجھنا۔ اس کا چہرہ بگڑنا شروع ہو گیا۔ کہتا ہے چلو پھر صحیح ملے، سرسری مولا، میرے کوئی اس نے رسپیکٹ نہیں مجھے دی۔ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے جزاک اللہ، میں چلا گیا۔ اگلے دن میں پھر چاہا کہ اپنے گھر جاتے ہوئے اس کی جھونپڑی، میں گیا، نہ وہاں جھونپڑی، نہ خیمہ، نہ کچھ غائب۔ میں حیران ہو کے دیکھ رہا تھا کہ یہاں تو تھا کل، وہ گیا کدھر ہے؟ وہ کمرہ کوٹھا سارا کچھ غائب۔ سامنے والے گھر سے ایک مائی صاحبانہ کھڑی باہر مجھے نظر آئی۔ میں نے پوچھا کہ یہاں وہ رہتے تھے اللہ کے ولی ایک؟ کہتے پتر تو کل بھی آیا سا؟ میں کہا جی میں آیا سا۔ تو انہوں کی کیا سی اللہ دے بندے نو؟ کہنے لگے میں تے کچھ نہیں کیا۔ پتہ نہیں تو انہوں کی کیا ہے، وہ سارا دن بولدا رہا ہے، سارا دن وہ آوازار رہا ہے، اور انہیں سارا اپنا خیمہ خومہ چکیا، پٹیا، لپیٹیا، سامان سارے دا سارا، پتہ نہیں وہ کتھے نکل گیا۔ وہ کہندا تیرا کم کی سی میرے گھر ہوندا، بس اے میں جملے سنے۔ اللہ اکبر، ریاکاری سے بچنا، اخلاص قائم رکھنا۔ اللہ تعالیٰ میرے کام میری نیکی کا کسی کو پتہ نہ ہو۔ ہم تو کہتے ہیں نا پرانے وقت میں تھا نیکی کر کھوچ ڈال، ان کے نے نیکی کر کیمرے چھپا اور نٹتے سڑ دیں، پتہ چلے۔ وہ اللہ کا بندہ امام محمد بن منقدر رحمہ اللہ کہتے ہیں قسم سے میں زندگی بھر اس کی تلاش میں رہا، وہ مجھے ملا ہی نہیں ہے، بندہ کدھر گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے، سنت کا درس لینے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، مومن بن جائے، متقی بن جائے۔
قیامت کے دن اللہ ہمیں معاف کر دے، قبر کے کیڑوں سے محفوظ، قبر کے بچھو سانپوں سے محفوظ ہو جائیں گے، ہماری دنیا بھی جنت بن جائے گی کہ ایسی دعائیں، ایسا اٹھنا بیٹھنا، ہر وقت اللہ کو سامنے رکھو، اللہ تعالیٰ کے نبی کی سنتیں سامنے رکھو، انشاءاللہ یہ ماحول سارے کا سارا میں آپ کی عزت کروں، آپ کو تکریم دو، آپ میری عزت کریں، میرا خیال رکھیں، دوسروں کا خیال رکھیں، سارا معاشرہ جنت بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے نیکی کے کاموں میں کامیاب کرے۔